تاجدار کائنات کے ساتھ صرف غلامی کا دعویٰ نہیں چلتا، صرف دعویٰ تو منافقت، اور یہ سمجھ لے دعویٰ کرنے میں کچھ نہیں لگتا، لیکن دعویٰ نبھانے میں پھر کچھ بچتا نہیں ہے۔ جب بلال نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، یہ دعویٰ تھا، بلال کا کچھ نہیں گیا، لیکن جب دعویٰ نبھانے کی باری آئی پھر بلال کا بچا کچھ نہیں، پھر کانٹوں پہ گھسیٹے گئے، گرم پتھروں پہ لٹائے گئے، ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی گئی، مگر بلال کا ایک ہی ترانہ تھا کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ آباد ہو جائیں، جب مدینے والے کے ساتھ دلوں کے رابطے استوار ہو جائیں، اور جب تن سے من تک مصطفیٰ کا راج ہو لوگو، تو پھر نمازیں قضا نہیں ہوتی امتی کی، پھر مسجدوں کی چٹائیاں سجدوں کا انتظار نہیں کرتی، پھر الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن تلاوت کرنے والوں کے منتظر نہیں رہتے۔ ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، ناول پڑھے جا رہے ہیں، رومانٹک ناول، انڈیا کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، مگر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہا۔ صرف دعویٰ کرنا یہ منافقت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک صحابی نے اپنے لڑکے کا نام رکھا محمد، ظاہر ہے حضور کی اتباع میں رکھا تھا، آقا کی محبت میں رکھا تھا، کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا ما در احدکم ان یکون فی بیتہ محمد و محمدان، فرمایا لوگوں تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہارے گھروں میں دو دو محمد ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھا کرو۔ ہم نے تو بچوں کے نام ہی وہ رکھ دیے جو انگریزوں نے کتوں کے رکھے ہوئے۔ آقا نے فرمایا کیا حرج ہے اگر تمہارے گھروں میں دو دو محمد ہو جائیں، بچوں کے نام محمد رکھا کرو۔ صحابی نے لڑکے کا نام محمد رکھا۔ سوء اتفاق جب لڑکا بڑا ہوا، غریبوں کا دل دکھانے لگا، کمزوروں کا مال چھیننے لگا، دربار فاروقی میں شکایت کی گئی حضرت ایک لڑکا ہے اور نام ہے محمد، اور غریبوں کا دل دکھاتا ہے، کمزوروں کا مال چھین لیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں غریب کا دل دکھا دیا، محمد نے فلاں کمزور کا مال لے لیا۔ دربار فاروقی میں شکایت کی گئی، آپ فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اسے میرے بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ وہ لڑکا آیا، آپ نے تلوار نکالی، اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ فرمایا فاروق یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پر ہو اور کام شیطانوں والے کرتا پھر۔ تاجدار کائنات کے ساتھ صرف غلامی کا دعویٰ نہیں چلتا، صرف دعویٰ تو منافقت، اور یہ سمجھ لے دعویٰ کرنے میں کچھ نہیں لگتا، لیکن دعویٰ نبھانے میں پھر کچھ بچتا نہیں ہے۔ جب بلال نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، یہ دعویٰ تھا، بلال کا کچھ نہیں گیا، لیکن جب دعویٰ نبھانے کی باری آئی پھر بلال کا بچا کچھ نہیں، پھر کانٹوں پہ گھسیٹے گئے، گرم پتھروں پہ لٹائے گئے، ہاتھوں میں میخیں ٹھوکی گئی، مگر بلال کا ایک ہی ترانہ تھا کہ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جب دل کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ آباد ہو جائیں، جب مدینے والے کے ساتھ دلوں کے رابطے استوار ہو جائیں، اور جب تن سے من تک مصطفیٰ کا راج ہو لوگو، تو پھر نمازیں قضا نہیں ہوتی امتی کی، پھر مسجدوں کی چٹائیاں سجدوں کا انتظار نہیں کرتی، پھر الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن تلاوت کرنے والوں کے منتظر نہیں رہتے۔ ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، ناول پڑھے جا رہے ہیں، رومانٹک ناول، انڈیا کی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، مگر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہا۔ صرف دعویٰ کرنا یہ منافقت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ایک صحابی نے اپنے لڑکے کا نام رکھا محمد، ظاہر ہے حضور کی اتباع میں رکھا تھا، آقا کی محبت میں رکھا تھا،
کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا ما در احدکم ان یکون فی بیتہ محمد و محمدان، فرمایا لوگوں تمہارا کیا نقصان ہے اگر تمہارے گھروں میں دو دو محمد ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھا کرو۔ ہم نے تو بچوں کے نام ہی وہ رکھ دیے جو انگریزوں نے کتوں کے رکھے ہوئے۔ آقا نے فرمایا کیا حرج ہے اگر تمہارے گھروں میں دو دو محمد ہو جائیں، بچوں کے نام محمد رکھا کرو۔ صحابی نے لڑکے کا نام محمد رکھا۔ سوء اتفاق جب لڑکا بڑا ہوا غریبوں کا دل دکھانے لگا، کمزوروں کا مال چھیننے لگا، دربار فاروقی میں شکایت کی گئی حضرت ایک لڑکا ہے اور نام ہے محمد اور غریبوں کا دل دکھاتا ہے، کمزوروں کا مال چھین لیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں محمد نے فلاں غریب کا دل دکھا دیا، محمد نے فلاں کمزور کا مال لے لیا۔ دربار فاروقی میں شکایت کی گئی، آپ فرتے جذبات سے کھڑے ہو گئے، فرمایا اسے میرے بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ وہ لڑکا آیا، آپ نے تلوار نکالی اس کی گردن پہ رکھ دی، فرمایا لڑکے کان کھول کر سن لے، آج کے بعد یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے۔ فرمایا فاروق یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ نام میرے آقا کے نام پر ہو اور کام شیطانوں والے کرتا پھر۔ اس لیے بزرگوں نے کہا، اولیاء نے، کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تو حضور کا عاشق ہے کہ نہیں، کہتے ہیں چپ کر جا، کوئی جواب مت دے، چپ کر میرے علی اے جا نہیں ہو بولنا تھی، خاموش ہو جاؤ، کوئی جواب نہ دو۔ اگر کوئی پوچھے حضور کا عاشق ہے کہ نہیں، چپ کر جاؤ۔ کیوں؟ کہ اگر کہو کہ عشق نہیں حضور کے ساتھ، میں عاشق نہیں ہوں، کافر ہوتے ہو، اور اگر کہو میں عاشق ہوں تو پھر جھوٹے ہو۔ اس لیے کہ مصطفیٰ کے عاشق تیرے جیسے نہیں ہوتے کہ ہوں عاشق مصطفیٰ کے اور نمازیں نہ پڑھیں، ہوں عاشق مصطفیٰ کے اور انڈیا کی فلمیں دیکھیں، ہوں عاشق مصطفیٰ کے اور چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ کی صورت یاد نہ آئے۔ ہر مذہب جو ہے نا، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کی کچھ پہچان ہے جس کی وجہ سے وہ مذہب والے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے یورپ میں جا کے دیکھا 40 سال سے وہاں سکھ رہتے ہیں، مگر انگریزوں کے کلچر میں رہ کر بھی سکھوں نے داڑھی اور پگڑی نہیں چھوڑی، یہ ان کی مذہبی علامت۔ ہزاروں انگریزوں میں سکھ پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ سکھ ہے، اس نے پگڑی نہیں چھوڑی، داڑھی نہیں چھوڑی۔ ہندو نے اپنا کشکا اور زنار نہیں چھوڑا، یہ اس کی پہچان ہے۔ عیسائی نے اپنی ٹائی نہیں چھوڑی، یہ اس کی پہچان ہے۔ صلیب کا نشان، کیونکہ ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگی، معاذ اللہ، ایک رسی گلے میں لٹکا لیتے ہیں جسے ہم ٹائی کہتے ہیں، یہ نشان ہے کہ پھانسی کا ایک نشان گلے میں۔ تو عیسائی اپنی ٹائی سے پہچان لیا جاتا، اور یہودی اپنے سر پہ رکھی چھوٹی سی ٹوپی سے پہچان لیا جاتا۔ پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے غلاموں، آج سکھ پگڑی سے پہچان لیا جائے، ہندو کشکی اور زنار سے پہچان لیا جائے، اور عیسائی ٹائی سے پہچان لیا جائے، اور یہودی اپنی چوٹی پہ رکھی ہوئی ٹوپی سے پہچان لیا جائے، بتاؤ تمہاری پہچان کیا ہے؟ کہ آج ہم اتنے کنگلے ہو گئے